بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حیدر بخش حیدری، رستم علی خان، عطا حسین خان تحسین یا عیسوی خان؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو سی، قصہ مہر افروز دلبر یا عطا حسین خان تحسین کی تصنیف ہے۔ شمالی ہند کی پہلی داستان عیسوی خان کی تصنیف جو ہے قصہ مہر افروز دلبر 1770 ہے۔ یاد رہے کہ یہ تصنیف جو ہے شمالی ہند کی پہلی داستان ہے۔ شمالی ہند کی پہلی داستان کیا ہے؟ تو قصہ مہر افروز دلبر 1770۔ اردو کی پہلی داستان سبرس 1635 ہے اور اسے ملا وجیح نے لکھا ہے۔ اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ نو طرز مرصع 1775 ہے، اور شمالی ہند میں پہلی تبازات داستان جو ہے رجب علی بیگ سوری کی فسانہ عجائب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شمالی ہند کی پہلی داستان عیسوی خان کی تصنیف قصہ مہر افروز دلبر 1770، اور اردو کی پہلی داستان سبرس 1635۔ اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ تو نو طرز مرصع، شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ نو طرز مرصع تو 1775، اور شمالی ہند کی پہلی داستان قصہ مہر افروز دلبر۔ اور یاد رہے کہ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان فسانہ عجائب ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 42 ہے، جدید اردو غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کی؟ غالب، فانی، یہاں پہ جو ہے چھوٹ گیا ہے، میں اسے مینشن کر دیتا ہوں، حسرت مانی یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب بتائیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ غالب، فانی یا حسرت یا پھر شاد عظیم آبادی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو سی والا، یعنی حسرت موہانی۔ ٹھیک ہے، جدید اردو غزل کو سمت و رفتار جو ہے حسرت موہانی نے عطا کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو معلیٰ کے مدیر ان میں سے کون ہیں؟ سر سید، مولوی محمد باقر، راشد الخیری یا پھر حسرت موہانی؟ اردو معلیٰ کے مدیر کا نام بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، یعنی ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اردو معلیٰ کے مدیر جو ہیں حسرت موہانی تھے۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، اور تخلص کیا کرتے تھے؟ حسرت۔ حسرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو موہان میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ والد کا نام اظہر حسن خان تھا اور دادا کا شہر بانو بیگم۔ ٹھیک ہے، حسرت کے استاد تسلیم تھے۔ تسلیم نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، اور نسیم جو ہے یہ مومن کے شاگرد تھے۔ اس طرح حسرت کا سلسلہ تلمذ جو ہے مومن تک پہنچتا ہے، اور حسرت جو ہے اس پر ناز بھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ تسلیم جو ہے حسرت کے استاد جو ہے تسلیم تھے، اور یہ تسلیم نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، اور نسیم جو ہے یہ مومن خواہ مومن کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت موہانی اس پر جو ہے ناز کرتے تھے۔ حسرت کے 13 دیوان تھے۔ پہلا دیوان جو ہے 1914 عیسوی میں لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ قید فرنگ یہ حسرت موہانی کا شعری مجموعہ ہے۔ نکات سخن، دیوان غالب، اردو معاشرہ، مشاہدات زندہ یہ حسرت موہانی کا خود نوشت ہے۔ ٹھیک ہے، اردو معلیٰ یہ رسالہ ہے، اور اسے حسرت موہانی نے
اردو جو ہے رسالہ اردو معلیٰ جو ہے یہ علی گڑھ سے انہوں نے نکالا تھا. یاد رہے دوستو کہ اردو معلیٰ یہ رسالہ ہے اور اسے حضرت موہانی نے علی گڑھ سے نکالا تھا. تذکرۃ الشعراء 1914 عیسوی سے حضرت موہانی نے جو ہے ایک سہمائی رسالہ اس نام سے جاری کیا تھا. تذکرۃ الشعراء کے نام سے 1914 عیسوی میں حضرت موہانی نے یہ سہمائی رسالہ جو ہے جاری کیا تھا. ٹھیک ہے. مستقل یہ حضرت موہانی نے اسے کانپور سے 1928 عیسوی میں جو ہے ایک روزنامہ جو ہے شائع کرنا شروع کیا تھا. مستقل. ٹھیک ہے. مستقل نام سے حضرت موہانی نے کانپور سے 1928 عیسوی میں یہ روزنامہ شائع کرنا شروع کیا تھا. قیصر ہند حضرت موہانی نے 1913 عیسوی میں فیض آباد سے قیصر ہند نام کا ایک اردو ہفتوار اخبار بھی جاری کیا تھا. تو آپ لوگ اسے یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اردو معلیٰ یہ رسالہ تھا اور اسے حضرت موہانی نے علی گڑھ سے نکالا تھا. تذکرۃ الشعراء اس نام سے یہ سہمائی رسالہ جو ہے انہوں نے 1914 عیسوی میں جاری کیا تھا. مستقل نام سے انہوں نے ایک روزنامہ جو ہے شائع کرنا شروع کیا تھا اور قیصر ہند نام سے ہفتوار اخبار انہوں نے جاری کیا تھا 1913 عیسوی میں. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 44 ہے ان میں سے کون سی تصنیف حضرت موہانی کی نہیں ہے؟ معیار سخن، نکات سخن، محاسن سخن یا پھر معایب سخن. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں اے. ٹھیک ہے. معیار سخن یہ تصنیف جو ہے طالب انصاری کی ہے. معیار سخن کس کی تصنیف ہے؟ تو طالب انصاری کی. ٹھیک ہے. اور نکات سخن، محاسن سخن اور معایب سخن یہ تینوں تصانیف جو ہیں حضرت موہانی کی ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 45 ہے خسرو انجم کے آیا صرف میں شب کو تھا گنجی نئے گوہر کھلا. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ کہ بازیگر کھلا. اور اسے آپ کو بتانا ہے کہ یہ مثنوی ہے، قصیدہ ہے یا مرثیہ ہے یا پھر رباعی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا بی. اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. یہ اشعار جو ہیں قصیدہ کے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اشعار جو ہیں غالب کے ہیں. دیوان غالب سے یہ اشعار اخذ کیا گیا ہے. اس کے کچھ اور اشعار ہیں جسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا. خسرو انجم کے آیا صرف میں شب کو تھا گنجی نئے گوہر کھلا. وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، صبح کو راز مہ و اختر کھلا. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یا بازیگر کھلا. سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا. یہ سب اشعار جو ہیں دیوان غالب سے اخذ کیے گئے ہیں. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 46 ہے قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب جائے گا ساتھیوں سی. تشبیب، گریز، مدح اور لاسٹ میں جو ہے دعا. ٹھیک ہے. تو سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. قصیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی جو ہے ستبر
یا مغز غلیظ کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گاڑھا یا دمدار گودا، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے لفظ قصص سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں قصیدہ جو ہے اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، اور جس میں مدح یزم یا وعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان کیا گیا ہو۔ قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی ہو، قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطالعے کہے جاتے ہیں۔ طویل قصیدوں میں جو ہے مطلعوں کی تعداد کبھی کبھی 5 تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ 2 مطلعوں کے قصیدوں کو ذو مطلعین کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 2 مطلع کے قصیدے جو ہوتے ہیں اسے ذو مطلعین، اور 2 سے جو زیادہ مطلع ہوتے ہیں اسے ذو المطالع کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل کے شروع میں متعدد مطلع ایک کے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، مگر قصیدے میں جو ہے شروع میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ البتہ بعض قصیدوں میں متعدد مطلع ہوتے ہیں، مگر ایک مطلع اور دوسرے مطلع کے درمیان جو ہے بہت سے اشعار واقع ہو جاتے ہیں۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلا خطابیہ اور دوسرا تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر جو ہے تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیدیہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے۔ اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدح اور دعا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 47 ہے، غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ ان میں سے غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ مرزا سودا، نصرتی، ابراہیم ذوق یا پھر الطاف حسین حالی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو شیخ ابراہیم ذوق، ٹھیک ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش جو ہے 1789 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وفات جو ہے 1854 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 48 ہے، ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ واجد علی شاہ، قلی قطب شاہ، بہادر شاہ ظفر یا پھر اورنگزیب بادشاہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی، بہادر شاہ ظفر۔ ذوق جو ہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں سے سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ کربل کتھا، باغ و بہار، قصہ مہر افروز دلبر یا پھر مثنوی قدم راؤ پدم راؤ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ نظامی بیدری نے یہ مثنوی جو ہے 1421 یا 1435 عیسوی کے درمیانی حصہ میں انہوں نے لکھا تھا۔ یاد رہے کہ جو ہے نظامی بیدری نے 1421 اور 1435 عیسوی کے درمیانی حصہ میں یہ مثنوی لکھا تھا، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، ٹھیک ہے۔ کربل کتھا یہ داستان جو ہے فضلی کا ہے، اور اسے فضلی نے 1732 یا 33 عیسوی میں لکھا تھا۔ باغ و بہار یہ میر امن کا داستان ہے، اور اسے میر امن نے 1802 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ داستان جو ہے 1804 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
اور قصہ مہر افروز دل پر عطا حسین خان تحسین نے 1770 عیسوی میں لکھے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایجاز و اختصار کس مثنوی کی خصوصیت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی، گلزار نسیم۔ گلزار نسیم یہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے اور اسے انہوں نے 1839 عیسوی میں لکھا تھا، اور گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ یہ مثنوی جو ہے 1844 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش جو ہے 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی جو ہے 1845 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ انہوں نے امجد علی شاہ کے عہد میں ہوش سنبھالا تھا، اور ان کے استاد جو ہیں خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درست جوڑ کیا ہے ان میں سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں سی، صبا ویرا نون میم راشد کا ہے، اور ودائع انصاف محمد حسین آزاد کا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ لالۂ صحرائی اقبال کا ہے، اور کسان جوش ملیح آبادی کا ہے۔ ٹھیک ہے، ماورا یہ جو ہے نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے، تو اس اعتبار سے بی بھی غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 52 ہے، علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے؟ سعدی، رومی، حافظ یا پھر بیدل؟ تو اس کا صحیح جواب جائے گا ساتھیوں دوسرا، رومی۔ علامہ اقبال نے جو ہے فارسی شاعر رومی کے ساتھ جو ہے جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، زندہ نامہ کیا ہے؟ ان میں سے زندہ نامہ کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے، افسانوی مجموعہ ہے، ناول ہے، یا پھر خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے، شعری مجموعہ۔ زندہ نامہ یا شعری مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ شعری مجموعہ جو ہے فیض احمد فیض کا ہے۔ زندہ نامہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 54 ہے، دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ باغ و بہار، الف لیلا، صبرس یا پھر فسانہ عجائب؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں باغ و بہار۔ دہلی کے معاشرت داستان باغ و بہار میں پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار میر امن کی تخلیق ہے۔ میر امن کی پیدائش جو ہے 1732 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ انہوں نے کل 2 کتابیں تحریر کی ہیں، باغ و بہار 1804 اور گنج خوبی۔ باغ و بہار کی تکمیل 1802 عیسوی میں ہوئی ہے، اور اشاعت جو ہے 1804 عیسوی میں۔ گنج خوبی یا واحد حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، لیکن UGC کے مطابق انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے،
باغ بہار میر امن کی تبازاد نہیں ہے بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نوترز مرصع سے ماخوذ ہے، جو فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ بقول سید عبداللہ باغ بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ باغ بہار کے تعلق سے سید عبداللہ کا قول ہے کہ باغ بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ احتشام حسین کا بھی قول ہے باغ بہار کے تعلق سے کہ میر امن کے باغ بہار ان تصنیفات میں سے ہیں جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ باغ بہار کے اہم کردار خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر یہ پہلے درویش کے کردار ہیں۔ حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت اور بہرور یہ دوسرے درویش کے کردار ہیں۔ خواجہ سک پرست، بہرہ مند اور وزیر دادی یہ آزاد بخت بادشاہی کے کردار ہیں۔ بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار اور نعمان سیاح یہ تیسرے درویش کے کردار ہیں۔ روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شاہ پال جو ہیں یہ چوتھے درویش کے کردار ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی۔ ٹھیک ہے۔ میدان عمل یہ منشی پریم چند کا ناول ہے اور یہ ناول جو ہے 1930 یا 32 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے اور یہ ناول 1938 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ غالب یہ ناول قاضی عبدالستار کا ہے اور یہ ناول جو ہے 1986 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے اور یہ ناول 1959 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اور گریز جو ہے یہ عزیز احمد کا ناول ہے۔ گریز 1982 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، میرات العروس 1869۔ ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اور فسانہ آزاد 1880 پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے۔ امراؤ جانادہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے 1899۔ گودان 1936 منشی پریم چند کا ناول ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 57 ہے، رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف کیا ہے؟ ان میں سے رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف کیا ہے؟ فارسی عناصر سے عاری ہونا، فارسی عناصر سے مملو ہونا، فارسی محاورات کا بکثرت ہونا یا فارسی داستانوں کا ہو بہو چربا ہونا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں ای۔ ٹھیک ہے۔ فارسی عناصر سے عاری ہونا رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف ہے، فارسی عناصر سے عاری ہونا۔ رانی کیتکی کی کہانی یہ انشاء اللہ خان انشاء نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھی تھی اور اسے مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں کتابی صورت میں شائع کیا تھا۔ رانی کیتکی کی کہانی سے
کے تعلق سے انشا کا قول ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ انشا کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشید آباد میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1817 عیسوی کو مرشید آباد ہی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ ان کی وفات جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ انشا جو ہیں آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے۔ دریائے لطافت 1802 یہ انشا کی تصنیف ہے، اور دریائے لطافت جو ہے اردو نحو صرف اور قواعد پر مشتمل ہے۔ اس میں 1 صدف اور 7 جزیرے ہیں۔ سلک گوہر یا انشاء اللہ خان انشا کا غیر منقوطہ کتاب ہے، اس میں کوئی حرف جو ہے نقطہ والا نہیں ہے۔ رانی کتکی کے اہم کردار راجہ سورج بھان، رانی کاملتا، رانی لکشمی باس، مہندر گور، جوگی مہندر گور وغیرہ رہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 58 ہے، فسانہ آزاد کے بارے میں کون سی بات درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ ناول فسانہ آزاد میں جو ہے لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 59 ہے، تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا؟ مارکس، ہیگل، فرائڈ یا ایمرخ فروم؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی، فرائڈ۔ تحلیل نفسی کا بنیاد گزار فرائڈ تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے ساتھی، شاعری میں الوہیت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد کون ہیں؟ ہوریس، افلاطون، لان جینس یا پھر ارسطو؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لان جینس، ٹھیک ہے۔ شاعری میں الوہیت کا نظریہ جو ہے لان جینس نے پیش کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔